اگر فواد صاحب پہلے تو آپ امریکہ پہ کمنٹ کر دیں، پھر یہ جو آج نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے یہ بہت دلچسپ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کا تبصرہ اور آپ کی گفتگو چاہیے۔ ذرا امریکی الیکشن کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کے الیکشن میں ظاہر ہے کہ بڑی کلوز ریس ہے۔ جو ٹریڈیشنل ایک امریکہ کی 1952 سے لے کے اب تک پاکستان کے لیے ایک اہمیت رہی ہے، وہ تو اب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یو ایس ایس آر کے میلٹ ڈاؤن کے بعد اور اس کے بعد اب یہ افغان وارز بھی کنکلوڈ ہو گئی ہیں، تو فی الحال تو جو ایشوز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پچھلے اگر ہم کچھ سالوں کی یو ایس پالیسی دیکھیں تو پاکستان کو اتنا بڑا اس میں کلیدی کردار ادا کر نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہی پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جو irrelevancy ہے انٹرنیشنل ایشوز میں، چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور معاملات ہوں، وہ ہمیں بڑی صاف نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ 2-2.5 سال میں تو بالکل ہی آپ دیکھیں کہ ایک بھی کبھی کسی ورلڈ لیڈر نے شہباز شریف صاحب کو تو کبھی کال ہی نہیں کیا۔ پاکستان کی لیڈرشپ کو اسرائیل کے اوپر سعودی عربیہ نے 3 کانفرنسز کی ہیں بڑی امپورٹنٹ، ڈسپائٹ کہ آپ ایٹامک طاقت ہیں، آپ کو کسی نے بلانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ سو اس لیے کوئی ایسا کوئی بڑی یہ کال کا مسئلہ پاکستان کی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ فواد صاحب، یہ کال کا مسئلہ تو رہتا ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی کال کا مسئلہ رہا اور شاید ابھی بھی یہ کال کا مسئلہ ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں تھا آسما، نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں ہمیں ریکارڈ کے خلاف بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ ہمیں تو روزانہ اس وقت عمران خان کو یورپی یونین کے لوگ کال کرتے تھے، بورس جانسن سے، ان کی چارلز سے، پھر اس کے بعد سعودی عربیہ سے۔ پاکستان کے حالات بالکل مختلف تھے۔ نہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن کے سے پہلے بھی آپ کو اگر یاد ہو 17 مہینے تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ پھر 17 مہینے کے بعد جو تھے پومپیو جب آئے تو انہوں نے رابطہ کیا تھا، اور اس کے بعد دورہ ہوا اور پھر وہ سب کچھ ہوا۔ بائیڈن کا جو پرابلم اس وقت ہے، جو کیملا ہیرس اور جو ٹرمپ کا فرق ہے، وہ یہ آئے گا کہ یہ ضرور البتہ تھوڑا بہت چیزیں آئیں گی کہ پاکستان کی irrelevancy اور بڑھ جائے گی اگر ٹرمپ آ گئے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پہ ہیں، اور مگر یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا، یہ انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ پرسیپشن بن گیا ہے فواد صاحب کہ ٹرمپ جیتیں گے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف عمران خان صاحب اسی وقت باہر آ سکتے ہیں اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ دیں گے؟ حالانکہ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی ہم سنتے اور ہم کوئی غلام ہے وہ بھی سنتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیورلی، ابھی طارق صاحب کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک لیگل بیٹل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر باہر آ سکتے ہیں اگر ٹرمپ صاحب جیت گئے تو؟ دیکھیں، ٹرمپ کا جو 2-3 جو چیزیں ہیں عمران خان سے، ایک تو دیکھیں ان کا ریلیشن شپ سپرفیشل نہیں ہے، تو عمران خان کا جو ٹرمپ کی جو فیملی ہے، اسپیشلی جو ان کی بیٹی ہیں ایوانکا ٹرمپ اور کشنر، ان کے ساتھ جو تعلق ہیں، ایک تو وہ بڑے پرسنل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، وہ بائیڈن کے ہر کام کو ریورس کرنے میں بھی بڑے کین ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ود ان یو ایس بھی، اور باقی ملکوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی وہ اتنا پسند جو ہے وہ نہیں کرتے۔ لیکن اس طرح یہ امریکن سسٹم یہ نہیں ہوتا کہ آ جائے گا کوئی تو اٹھا کے فون کر دے گا کہ یہ کر دیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال امریکہ میں اگر تو وہ فیصلہ ہو تو پھر ظاہر ہے امریکہ کا جو پریشر ہے، کیونکہ وہ تو پاکستان ظاہر ہے پوزیشن میں نہیں ہوتا عام طور پہ کہ وہ لے سکے، جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے، امریکہ کا اثر بھی ایک ریالٹی ہے۔ اگر امریکہ آئی جائے اس بات کے اوپر کہ نہیں، اس طرح سے سعودی عربیہ بھی ایک ریالٹی ہے، اسی طرح سے اور امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ بھی ایک ریالٹی ہے، وہاں پہ بھی ڈیپ سٹیٹ ایک ریالٹی ہے۔